اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ شروع سے شوق تھا کہ نہج البلاغہ کے بارے میں کوئی کام کیا جائے، لیکن اپنی کم علمی کی وجہ سے، توشہ علمی اور بذات علمی کی نہ ہونے کی وجہ سے اس کام کو شروع نہیں کر پائے۔ لیکن اب الحمدللہ کچھ بزرگان کی رہنمائی کی وجہ سے کہ نہج البلاغہ پہ اتنا اچھا کام ہوا اور ان بزرگوں نے کتابیں لکھیں، اور ہمیں اس بہانے سے توفیق حاصل ہوئی کہ نہج البلاغہ کے بارے میں کچھ کلمات ہم بھی بیان کر سکیں۔ نہج البلاغہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں نہ اتنی طاقت ہے ہماری زبان میں، بلکہ بشریت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نہج البلاغہ کو اس انداز سے بیان کر سکے، کیونکہ ان کا کلام کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ ایک معصوم کا کلام ہے، ایک امام کا کلام ہے، جو کلام کے امام ہیں، جو امیر سخن ہے، ان کا کلام ہے۔ بھلا ہم جیسے افراد اس کی کیا شرح کر سکتے ہیں، اس کو کیا بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جتنی توان ہے اور جتنی خود مولا نے ہمیں توفیق دی، اس مطابق ہم بھی کچھ چیزیں بیان کریں گے۔ نہج البلاغہ، جیسا کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں اتنی جذابیت ہے، جو بھی انسان اس نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے گا وہ مجذوب ہو جائے گا۔ نہج البلاغہ کتاب عشق ہے، جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ نہج البلاغہ کا بھی عاشق ہو جائے گا، امیر المؤمنین کا بھی عاشق ہو جائے گا۔ نہج البلاغہ کی تلاوت انسان کو ملکوتی بنا دیتی ہے۔ یہ ایسا کلام ہے جس کے پڑھنے سے آپ کو خستگی نہیں ہوگی، آپ تنگ نہیں ہوں گے، آپ پر ملال نہیں آئے گا، بلکہ اتنا اس کلام میں اتنی چاشنی ہے، اتنا لطف ہے، اتنی لطافت اور جذابیت ہے کہ دل کرے گا کہ بس پڑھتا جاؤں اور اس کا مطالعہ کرتا جاؤں۔ آپ کو اس عالم سے یہ کتاب نکال کر عوالم کی سیر کروائے گی۔ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس جو زبان ہے یہ ایسا آلہ اور ابزار ہے، ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے وہ اپنی روح کی فکر کی ہر چیز کو عکاسی کر سکتا ہے اس زبان کے ذریعے۔ اور وہ زبان جس میں یہ طاقت نہ ہو کہ وہ اپنی روح اور معنویت اور اندرونی اپنی فکر کو بیان کر سکے، وہ زبان کس کام کی۔ اب یہ زبان جو ہے حقیقت میں انسان کے ما فی الضمیر کو بیان کرتی ہے۔ انسان خود اس زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ انسان جو بولے گا پھر پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے، اس کی کیا قدر و منزلت ہے، اور یہ کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے۔ لہذا زبان ایسا ابزار اور وسیلہ اور ایسا طریقہ ہے جس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے، انسان کی معنویت کو، انسان کے علم کو، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے اس میں کون سے گوہر چھپے ہوئے ہیں۔ یہ زبان ایسا ابزار اور وسیلہ ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا کلام کتنا فصیح و بلیغ ہے۔ یعنی جو انسان بولتا ہے اس کے علم کا، اس کے حقیقی جوہر و گوہر کا اس زبان کے ذریعے پتہ چلے گا۔ تکلموا تو عرفو، آپ بولیں گے تاکہ آپ کو پہچانا جائے، آپ بولیں گے تو آپ کو کوئی پہچانے گا۔ جو انسان ساکت ہے، خاموش ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے پاس کتنا علم ہے؟ کیونکہ خود مولا متقیان امیر المومنین فرماتے ہیں المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی زبان ہی انسان کو پہچنواتی ہے کہ یہ کون ہے۔ تو لہذا انسان اس زبان کے ذریعے اپنی افکار کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو منتقل کرتا ہے۔ اس زبان کے ذریعے ہی افکار منتقل ہوتی ہیں۔ نہج البلاغہ کا جو انسان مطالعہ کرتا ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سخن، یہ کلام کس کا ہے۔ یہ عام آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ
ایسے انسان ملکوتی انسان کا کلام ہے جو منبر سلونی کا وارث ہے، جو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی حدیث کا مصداق ہے، جس نے اپنا علم خدا سے لیا ہے، عام بشر کے پاس اس نے علم نہیں پڑھا۔ وہ ایسی ہستی ہیں جس کا علم علم الہی ہے، جس کا علم علم لدنی ہے۔ جورج جرداق ایک مسیح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مولا علی کا جو کلام ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کی فکر کتنی بلند و بالا ہے۔ یعنی مولا کا کلام جب پڑھتے ہیں تو مولا کے کلام سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب سخن کس فکر کا مالک ہے، ایسا علم، اتنی فصاحت اور بلاغت مولا کے پاس ہے۔ اور پھر جورج جرداق آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے علی مولا کا کلام پڑھا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مولا کا عاشق نہ ہو، عاشق نہ بنے، وہ مولا کا محب بن جائے گا، عشق کرے گا مولا سے، کیونکہ اتنی چاشنی ہے۔ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حسن اور زیبائی جو ہماری کلام میں لوگوں کو پتا چل جائے، لاتبعونا، ہمارے پیروکار بن جائیں گے، ہمارے عاشق بن جائیں گے، ہمارے محب بن جائیں گے۔ ایک دفعہ ہمارا کلام پڑھو تو صحیح۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی شخصیت ایسے نہیں کہ کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص ہو، نہیں، مولا علی ہر زمانے میں امیر بیان ہے۔ ان کا کلام کبھی بھی کہنا اور پرانا نہیں ہوتا۔ ان کی شخصیت کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت ابدی ہے، یعنی تا قیام قیامت ان کا کلام پرانا نہیں ہوگا۔ جو کلام، یہ ایسا کلام ہے کہ آپ دانشوروں اور دانش مندوں سے پوچھیں، ایک دفعہ نہج البلاغہ کو پڑھا ہے، 2 دفعہ پڑھا ہے، 1000 دفعہ پڑھا ہے، کہ جب پڑھا ہے مجھے نیا مطلب ملا ہے، جسے قرآن کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی لیے تو نہج البلاغہ کو اخو القرآن کہا گیا ہے، قرآن کا بھائی۔ ایک مسیحی کہتا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ مولا متقیان امیر المومنین فقط شیعوں کے ہیں، بلکہ ان کا تعلق بشریت سے ہے، پوری بشریت مولا علی پر افتخار کرتی ہے۔ بشریت کے لیے تا قیام قیامت مولا علی بے عنوان رہبر مقتدر عادل بھی ہمتا، ایسے ہادی کے عنوان سے الگو ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ یہ کون ہے؟ ایک مسیحی کہتے ہیں کہ مولا کی مثال نہیں ملتی، ایسے رہبر اور مقتدر ہیں۔ ہم حقیقت میں آخر میں یہ بیان کروں گا اس درس میں کہ ہم حقیقت میں مولا کے کلام کو ہی بیان نہیں کر سکتے۔ ہم میں اتنی طاقت کہاں کہ ہم نہج البلاغہ کی شرح کریں، نہ مولا کے کلام کی وصف بیان کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم میں اتنی طاقت ہے۔ بس اتنا ہے کہ ہم مولا کے قریب، مولا سے متوسل ہو کے، مولا کا کلام پڑھ کے مولا کے قریب ہونا چاہتے ہیں، کہ اس کلام سے ہماری زندگی نورانی ہو جائے، منور ہو جائے۔ ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، واز آنچه گفته اند و شنیده ایم و خوانده ایم، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم۔ یہ ایک شعر تھا کہ ہماری ساری زندگی گزر جائے، ہم صبح سے رات تک مولا آپ کی وصفیں بیان کریں، آپ کی تعریف کریں، ہماری عمر ختم ہو جائے گی، لیکن ہم ابھی ابتدا میں ہی ہوں گے۔ السلام علیکم۔